وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. Prepare yourself with strength. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں اپنے آپ کو تیار کرو قوت کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو مائی چینل. بولے آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہوں گے. تو آج کا دن آغاز ہوا ہے کپڑوں کی استری سے. جی ہاں، ابھی جو ہے وہ میں نے اپنی بیٹی کو اسکول بھیج دیا ہے اور میں اپنے کپڑے آئرن کر رہی ہوں کہ آئی فیل کہ آپ صبح صبح جو ہے نا اپنے کپڑے وپڑے چینج کر کے منہ ہاتھ دھو کے بالکل فریش ہو کے پھر اپنا کام سٹارٹ کریں، نہ کہ آپ آدھا دن انہی پاجامے سیٹ میں گھوم کے اور اس کے بعد آپ دوپہر میں جا کے آپ یو کین ٹیک اے بات، بٹ یہ ہے کہ صبح میں فریش ہو جائیں. ابھی یہاں پر جو ہوں میں فریش ہونے کے بعد جو ہے میں نے چاسٹ کی نمبڑی ہے اور اس کے بعد جو ہے خوب دعائیں کی ہیں فلسطین کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمارے بہن بھائیوں کو جہاں جہاں دنیا میں وار ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائیں، ان کو ان کی جتنی بھی وہ اس وار میں سفر کر رہے ہیں اللہ ان کی سارے جو ہے مصیبتیں، ساری پریشانیاں، ساری تکلیفیں ان کو ختم کرے، اور جو گزر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آپ لوگ سب بھی بہت بہت دعا کیجیے گا کیونکہ یہ سب ہمارے بہن بھائی ہیں، ہمارے مسلمان خون ہیں، ہم سب ایک امت سے ہیں. تو جی اس کے بعد اب میں اپنے کام پہ لگ گئی ہوں. میں جو ہوں بس اب یہاں پر اپنے بچوں کے سارے کپڑے اتار رہی ہوں. دیکھیے جیسے کہ ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں میرے 5 بچے ہیں اور ہم ٹوٹل جو ہے وہ 7 فیملی ممبرز ہیں. تو وہ کپڑے تو ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی ہے اس میں کہ دن میں 2 سے 3 دفعہ دھلتے ہیں اور دھلتے ہی رہ جاتے ہیں. تو بس آج کا چینل کچھ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ہے جو ارد گرد ہمارے ہو رہا ہے. ہم ڈیلی لائف میں کیا کرتے ہیں، میں آپ کو کچھ باتیں ضرور بتاؤں گی کہ آپ کم سے کم رات کو سوتے ہوئے ضرور سوچیے گا کہ آپ نے دن بھر میں ایسی کیا نئی چیز سیکھی ہے اور آپ نے کیا 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 ہے سارے دن میں، اسپیشلی کہ آپ نے کتنی عبادت کی ہے. کیونکہ ہم اس دنیا میں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا، لیکن ہماری فرسٹ پریورٹی جو ہے وہ اس دنیا میں آنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے. جی ہاں، لیکن اب ہم بالکل جو ہے وہ دین کے بھی ہو کے نہیں رہ سکتے، تو ہمیں دین اور دنیا دونوں چلیں، لیکن ہماری فرسٹ پریورٹی ہونی چاہیے ہمارا دین. تو بس اب یہاں میں نے کپڑے اتار لیے ہیں. اچھا، ساتھ ساتھ میں نے بڑی ایک اچھی عادت اپنے آپ کو بھی لگائی ہے اور اپنے بچوں کو بھی لگائی ہے کہ آپ جو بھی کام کرتے رہو ساتھ ساتھ آپ استغفار کی تسبیح ضرور پڑھتے رہو. استغفار ہو گیا، سبحان اللہ ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدی ہو گیا ہے، چھوٹی چھوٹی اس طرح کی تسبیحات جن سے آپ کو بڑے بڑے ثواب ملتے ہیں. استغفار تو خیر بہت ہی خوبصورت چیز ہے کہ اٹس لائک اے ریپینٹنس. آپ اٹھتے بیٹھتے جو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہم دن میں کتنی دفعہ گناہ کر جاتے ہیں، جان کر بھی اور انجان میں. ہماری آنکھ سے گناہ، ہماری زبان سے گناہ، کیونکہ سب سے بڑا فتنہ تو ہماری زبان ہے. اسے ہم بہت دفعہ ایسے افعال اور ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جو ہمیں نہیں کہنی چاہیے. لیکن یہ استغفار کی تسبیح ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے نا کہ تم گناہ کرو، اس کے بعد تم مجھ سے معافی مانگو، میں تمہیں معاف کرنے والا ہوں. تو ہم یہ سوچ کے نہ بیٹھ جائیں کہ جی ہم نے گناہ کر لیا ہے، ہم نے کوئی افعال نکالے ہیں، ہم نے غیبت کر لی ہے، ہم نے برائی کر دی ہے، یا ہم نے کچھ غلط بیانی کر دی تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف نہیں کرے گا، ہم اس لائق نہیں ہے. نہیں، اس چیز کی ججمنٹ کرنے والے ہم نہیں ہوتے، وہ اللہ تعالیٰ ہے، وہ عظیم ہے. آپ اگر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام پڑھیں تو اس میں کتنے خوبصورت خوبصورت نام ہیں اللہ تعالیٰ کے. وہ غفور رحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے. تو بس آپ اپنے دل میں یہ کریں کہ ہو گئی ہے مسٹیک، آپ وہ مسٹیک آئندہ نہیں کریں گے، اور پھر بھی غلطی سے ہو جاتی ہے تو معافی ضرور مانگیں. اور بہترین ٹائم اس وقت یہ ہے کہ جب آپ ہر وقت جو ہے اللہ تعالیٰ سے استغفار پڑھتے رہیں. تو جی کچھ سمیٹنے کے ساتھ ساتھ میں بیچ میں رک گئی ہوں اپنی ملٹی وائٹامنس لینے کے لیے، جو کہ بہت ضروری ہے اسپیشلی فیمیلز آفٹر 25. خیر اب تو 25 کے، اب تو 13-14 کی جب لڑکیاں ہماری ماشاءاللہ بالغ ہو رہی ہیں بہت جلدی جلدی، تو ان کو میں نے یہی کیا کہ میری بھی ماشاءاللہ 2 بڑی ٹینز بیٹیاں ہیں، ٹین ایجرز میں آ چکی ہیں، تو میں نے ان کے لیے بھی ایک ملٹی وائٹامن گمیز کی شیپ میں ہوتی ہیں. اگر آپ چاہیں گے تو میں شیئر کروں گی آپ کے ساتھ. تو میں نے ان کو ابھی سے پرووائڈ کرنا شروع کر دیا ہے، کیونکہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ آفٹر 40 آپ کو گھٹنوں کی یا کمر کی تکلیف شروع ہو جاتی تھی، بون سے ریلیٹڈ فیمیلز کو پین ہوتی تھی. لیکن اب جو ہے ایسا نہیں ہے، اب جو ہے وہ بڑی جلدی یہ چیزیں ہو رہی ہیں. تو میں نے اپنی بیٹی کو سٹارٹ کرا دی ہے اور میں بڑی جو ہے ریلیجیسلی جو ہے اب اپنی ملٹی وائٹامنس لے رہی ہوں پاسٹ 3 منتھ سے. اور 3 منتھ سے تو مجھے کچھ فیل نہیں ہوا، لیکن 3 منتھس کے بعد ناؤ آئی کین فیل کہ میری جو رائٹ نی ہے اس میں کافی پین سٹارٹ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے مجھے بیٹھ کے نماز پڑھنی پڑ رہی تھی. اور بہت دفعہ جو ہے وہ نماز کے بیچ میں جو ہے مجھے ایسی تکلیف ہوتی تھی کہ پھر مجھے بیٹھ کے پڑھنی پڑتی تھی. بٹ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے، میں نے ملٹی وائٹامنس کے ساتھ ساتھ دودھ
کے ساتھ ہلدی، اور اپنی بیٹیوں کو بھی عادت دلائی ہے. اسپیشلی گرلس کی بات میں اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ بہت ساری ڈفرینٹ اسٹیجز سے گزریں گی آگے ان فیوچر انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ساری بیٹیوں کے بلکہ بیٹوں کے بھی ساری اولادوں کے اللہ تعالیٰ نصیب اچھے کرے. تو اپنا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ میں کہتے ہیں نا ماں ٹھیک ہے تو گھر بالکل ٹھیک چل رہا ہے، اور ماں اگر بستر پہ پڑ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے آپ مطلب بکواس سارا گھر کا نظام خراب ہو جاتا ہے. تو اس میں جو ہے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. لیکن ایونچولی آپ کتنے بھی بیمار ہو جاؤ یا کتنے بھی صحیح ہونے کی کوشش کرو، مطلب آپ کو اٹھنا ہی پڑتا ہے بستر سے. تو خیر یہاں پر پھر بس اب میں جو ہوں اپنی بیچ والے کمرے جو ہمارا سینٹر ڈائننگ روم ہے میں اس کی کلیننگ کر رہی ہوں. اچھا مجھے ہوتا ہے کہ کیونکہ ہمارا جس ایریا میں ہم رہتے ہیں وہاں پر ڈسٹ بہت آتی ہے کیونکہ سامنے گارڈنز ہیں، اور جو ہے وہاں پر جو ہے مٹی وغیرہ، آپ کو تو پتہ کراچی میں بہت مٹی اڑتی ہے، تو ڈسٹنگ جو ہے وہ میری فرسٹ پریورٹی ہوتی ہے. اور یہاں پر جو ہے میرے پاس ایک ڈیٹول کی بوٹل ہے جس کے اندر ہم پانی ڈائلوٹ کر لیتے ہیں اکثر جب ہمارا بالکل ڈیٹول ختم ہونے لگتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اس کے اندر ونیگر تھوڑا سا آئل بھی ڈال دیتی ہوں تاکہ جو ہے وہ جو مٹی اور ڈسٹ ہے وہ کم سے کم ڈیلے ہو سکے. یہ کم سے کم آپ کی جو ہے نا 6-7 دن تک ڈیلے ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں تھوڑا سا آئل لگا ہوا ہوتا ہے. تو وہ مٹی آپ کی ٹیبلوں کے اوپر یا آپ کی جو شو پیسز ہیں یا آپ کی جتنی بھی سجانے وغیرہ کی ڈیکوریشن پیسز ہیں اس کے اوپر سیٹل نہیں ہوتی ہے. تو یہاں اور مجھے جو ہے وہ ڈسٹنگ کرنے میں بڑا مزہ بھی آتا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ ہر ایک کارنر جو ہے نا وہ کلین ہو. تو ڈسٹنگ از اے پارٹ آف مائی آلموسٹ ڈیلی لائف. آئی میک شیور کیونکہ میرے گھر میں چھوٹے بچے بھی ہیں تو وہ جگہ جگہ ہاتھ لگاتے ہیں، اور مجھے جو ہے وہ بند گھر پسند نہیں ہے. میری کوشش یہ رہتی ہے کہ صبح اٹھتے کھڑکیاں وغیرہ کھول دوں. مغرب کے ٹائم پہ میں بند کر دیتی ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے مغرب کے ٹائم پہ بڑے بزرگ بھی ہم کہا کرتے تھے کہ مغرب کے وقت پہ کھڑکیاں وغیرہ جو ہے وہ بند کر دیا کرو، اور جب مغرب کا وقت گزر جائے تو اس کے بعد کھول دیا کرے. تو عام طور پہ صبح کھل جاتا ہے، دوپہر میں بند ہو جاتا ہے، شام میں پھر کھل جاتا ہے، مغرب پہ بند ہو جاتا ہے، پھر رات میں کھولتی ہوں سونے سے پہلے پھر اسے بند کر دیتی ہوں کھڑکیاں وغیرہ. تو یہ ہوتا ہے کہ ڈسٹنگ. لیکن جب سے میں نے یہ ٹیکنیک لرن کی ہے تو مجھے ڈسٹنگ ٹیبل کی تو کر لیتے کیونکہ ادھر ہم کھانا وغیرہ کھاتے تو چیزیں گر جاتی ہیں. ادروائز ڈسٹنگ اب یہ ہے کہ میری 4 دن کی بعد ہو رہی ہے. آپ یہ ٹرپ ضرور ٹرائی کیجیے گا. اف یو وانٹ آئی ول شیئر اٹ آن مائی ان دا ڈسکرپشن باکس. تو بس اس کے بعد جو ہے صفائی کرنے کے ساتھ ساتھ میں اپنی جو ہے وہ دعائیں بھی ساتھ ساتھ پڑھتی رہی ہوں. اس کے علاوہ میں کوشش کرتی ہوں کہ زور زور سے پڑھوں تاکہ میرے جو بچے بھی ہیں، چھوٹے بچے ہیں، پہلے اب تو میرے سارے بچے اسکول جا رہے ہیں. میری بڑی بیٹی جو ہے وہ پرائیویٹ او لیولز کر رہی ہے، گھر سے ہوم ٹیوشن ہے. جو چھوٹے ہیں 2 اور 3 سال کے ان کو بھی میں ہوم اسکولنگ کروا رہی ہوں، اور باقی جو 2 ہیں ان کو میں بھیج رہی ہوں فی الحال ایٹ دا مومنٹ بیکاز میں بہت زیادہ آکوپائی ہو گئی ہوں. ورنہ میرا دل تو یہ ہے کہ میں 5 بچوں کو ہوم اسکولنگ کراؤں. کافی عرصے تک میں نے اپنے بچوں کو ہوم اسکولنگ کرائی ہے، لیکن اپارٹ فرام دیئر اسکول میں ان کے ساتھ ویکینڈز پہ اور بہت سارے فیسٹیوز پہ اور بہت سارے اوکیشن میں جہاں جہاں موقع ملتا ہے میں ان کو اس طرح کے سیشنز اور ایکٹیویٹیز کراتی ہوں. DIY ایکٹیویٹیز ہو گئی، آرٹس اینڈ کرافٹ کی ایکٹیویٹیز ہو گئی جس میں وہ اسلامک چیزیں لرن کرتے ہیں اور بڑے مزے سے ان کو یاد بھی رہتی ہے. اسٹوری سیشن تو ہماری زندگی کا حصہ ہے، وہ تو ہم چلتے پڑھتے میں بچوں کو، میں اور میرے ہسبینڈ اسٹوریز سناتے ہیں. لیکن پہلے میں ایوری فرائیڈے ایک سٹوری سیشن کیا کرتی تھی جس میں سے ہر سپارے کی ایک سٹوری بچوں کو سنایا کرتے تھے سارے بچوں کو، اور اس کے بعد ہم اس پہ ڈسکشن بھی کیا کرتے تھے. وہ کچھ عرصے سے رہ گئی ہے کیونکہ تھوڑی سی چھوٹے بچوں کی طبیعت خراب رہنے لگی ہے، اور مجھے جو ہے جب سے کرونا ہوا ہے اس کے بعد میری وہ صحت واپس آ نہیں رہی ہے. لیکن میری کوشش ہے کہ اب پھر سے وہ ایوری فرائیڈے والا جو سیشن سٹارٹ ہوا تھا ہمارا بچوں کے ساتھ اسٹوری والا، وہ میں ضرور کروں کیونکہ سیٹرڈے از آر فیملی ٹائم. سیٹرڈے کو ہم لوگ جو ہے گیمنگز کرتے ہیں، باہر جاتے ہیں، موویز ڈے کرتے ہیں، پاپ کارنز کھاتے ہیں، مل کے ہنسی مذاق ہوتا ہے. تو سیٹرڈے از کمپلیٹلی فیملی ٹائم. لیکن فرائیڈے کو بھی میں فیملی ٹائم کے ساتھ ساتھ بچوں کو کچھ اس طرح کی تربیت دینا چاہتی ہوں کہ وہ دین اور دنیا دونوں لے کے چلیں. کیونکہ میں نے ہمیشہ اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو یہی سکھایا ہے کہ دین پہلے ہے، دنیا بعد میں ہے. کیونکہ وہ کہتے ہیں نا رب راضی تو جگ راضی. تو آپ بھی اپنے بچوں کو اسی طریقے سے لے کے چلیں کہ ہر چیز میں جہاں بھی آپ کو موقع ملے، چاہے وہ کام کرتے ہو، چاہے وہ کھیلتے ہوئے ہو، آپ کو یہ حدیث، کوئی ہمارے نبی کی کوئی خوبصورت سی بات یا کوئی ذکر شیئر کر دیں بچوں کے لیے اسلامک، تو وہ ان کے دماغ میں ہمیشہ رہ جاتا ہے. لیکن آپ فورس نہ کریں بچوں کو. جیسے ہم فورس کرتے ہیں نماز پڑھو نماز پڑھو، ہم بچوں کو اکثر فنکشنالٹیز تو سب پڑھا دیتے ہیں جیسے کہ نماز پڑھنی، لیکن نماز میں کیا پڑھنا ہے، نماز کیوں پڑھنی ہے، نماز کو دل میں کیسے اتارنا، وہ ہم چیزیں نہیں کر پاتے. تو کوشش کیجئے کہ فنکشنالٹیز کے ساتھ ساتھ آپ بچوں کو
اللہ سے اور ہمارے دین سے، ہمارے ریلیجن سے پیار کرنا سکھائیں، تاکہ وہ نماز جب پڑھنا شروع کریں تو وہ نماز خود دل سے پڑھیں اور اسے کبھی نہ چھوڑیں۔ بڑا مشکل ہے یہ کام، لیکن مجھے میرا ایمان یہ ہے، اور ہم سب کا مسلمانوں کا تقویٰ بہت مضبوط ہونا چاہیے، فیتھ بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ آج نہیں کل کو ہمارا بچہ ضرور پڑھے گا، زور زبردستی سے نہیں، پیار محبت سے۔ اسی لیے تو ہمارے پاس 1 سے لے کے 7 سال تک کا ٹائم ہوتا ہے۔ 7 سال میں جب بچہ اتنا ٹرین ہو جائے گا تو 7 ایئرس پلس میں وہ خود ہی نماز اور روزہ رکھنا شروع کر دے گا دل سے۔ تو جی بس یہ کچھ باتیں ہیں چھوٹی چھوٹی، اور یہ کچھ ٹپس ہیں چھوٹے چھوٹے، تو میرے خیال سے آپ سب کو اور مجھے بھی بار بار ریمائنڈ کرائیں گے، اور ہمیں فائدہ اور ہماری اولادوں کو فائدہ پہنچائیں گے، کیونکہ ان دی اینڈ ہمارے بچے جو ہیں وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ ان کو بس ہم سب کی اولادوں کو ہمارے آنکھوں کا نور بنائیں۔ تو اس کے بعد اب میری ساری صفائی تو ہو چکی ہے، اب میں اپنی جو ہے چھوٹی سی نرسری جو میں نے گھر پہ بنائی ہے، کیونکہ مجھے فیل ہوتا ہے پلانٹس جو ہے نا وہ بڑے ضروری ہیں، اور بڑا اچھا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں یا آپ کے گھر میں بچے ہیں، آپ ان کو گارڈننگ میں انڈلج کریں۔ یہ ایک بہت اچھی ہابی بھی ہے، اس سے بچوں کو ثواب بھی گین ہوگا اور انہیں ٹیک کیئر کرنے کی ایک اپرچونٹی ملے، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں نا بچوں کو جی کچن میں نہیں لگاؤ، آگ سے نہیں ہاتھ لگاؤ، چھری بہت خطرناک ہے، بچے شیشے کے برتن توڑ دیں گے، یا مائیں یا ڈسٹنگ نہیں کراؤ تو میرا شو پیسز ٹوٹ جائیں گے۔ تو آپ بچوں کو گارڈننگ میں لگائیں، چھوٹے چھوٹے سے اس طرح کے پاٹس آپ کو 200 سے لے کے 500 روپے تک کے مل جاتے ہیں۔ بہت سارے پاٹس گملے جو ہوتے ہیں ایسے وہ 50 روپے کے بھی ہوتے ہیں، آپ کو مل جاتے ہیں، وہ آپ گھر میں لائیں۔ آرٹیفیشل کچھ پلانٹس لے لیں، دراز پہ بہت سارے اب تو 125 کی لڑیاں مل جاتی ہیں، وہ آپ جو ہے پاٹس میں ڈالیں، اور چھوٹے بچوں کو چھوٹا پانی کا سپرے اور ایک ڈسٹنگ کا کپڑا دے کے ان کو ڈسٹنگ کروائیں۔ بڑوں کو بھی آپ یہ ڈیوٹیز دے سکتے ہیں، جو اوریجنل پلانٹ خود اپنے گھر میں رکھیں، اس کو پانی دیں، اس کی صفائی کریں، اس کی نرچرنگ کریں۔ اس سے بچہ لرن کرے گا کہ آج، اور اس کے اوپر جو ہے وہ ایک ذمہ داری کا احساس بھی جاگے گا، اور اس کو خود فیل بھی کرے گا کانفیڈنٹ کہ وہ بھی کچھ زندگی سے اچیو کر رہا ہے، وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے کسی پہ، وہ بھی انڈیپینڈنٹ ہے، اور اس کے اوپر اس پلانٹ کی دیکھ بھال، اس کا خیال، اس کی نرچرنگ کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ بچے کی اگر آپ دیکھے جائیں تو یہ آپ بچوں کو جو ہے وہ تربیت دے رہے ہیں کہ اپنی بہن بھائی، اپنے ماں باپ، اپنے ہسبینڈ، اپنے بچوں کا خیال کس طرح سے کرنا ہے۔ تو اگر لڑکا ہے تو وہ ان فیوچر اپنے پیرنٹس کا، اپنی وائف کا، اپنے بچوں کا خیال کس طرح سے رکھے گا۔ جب اس کو یہ چیزیں آئیں گی تو ان فیوچر وہ یہ چیزیں بھی اڈاپٹ کرنے میں اس کو مشکلات کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا۔ سیم گوز فار فیمیلز۔ آج کل بڑا جو ہے وہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، جی ہم اپنی بیٹیوں سے کام نہیں کراتے۔ آپ بالکل اپنی بیٹیوں سے کام نہ کرائیں، کوئی ماں یہ نہیں چاہتی کہ وہ اپنی بیٹی کو گھر کے جھاڑو پوچھا یا وہ سکھائے، لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ یہ بیسک صلاحیتیں ہیں، یہ بیسک چیزیں ہیں جو میل یا فیمیل، میل بچہ ہو آپ کا، لڑکا ہو یا لڑکی، دونوں کو آنی چاہیے، کیونکہ بیسک نیسیسٹیز ہیں اپنی زندگی کی۔ یہ کچھ بیسک رول ہے جو آپ کو آنے چاہیے، کیونکہ زندگی کا آپ کا کچھ بھروسہ نہیں ہوتا۔ میں جب چھوٹی تھی 6 سال کی، تب میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا۔ اب اگر میں یہ کہتی کہ میری امی کو یہ چیزیں نہیں آتی، تو میری امی جو ہیں وہ جاب کر کے یا ہم لوگوں کو مینیج کیسے کر پاتی۔ تو اسی طریقے سے آپ کی زندگی کا کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ آپ اسی طریقے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے بچوں کو پڑھا دیا، لکھا دیا، اب لڑکیوں کی بس شادی کر دو، اور لڑکیوں کو پڑھانا ہی کیوں ہے۔ ہمارے پاس یہ بڑا غلط ایک کانسیپٹ ہے کہ لڑکیوں کو نہیں پڑھانا چاہیے، انہوں نے کی تو شادی ہو جانی ہے۔ ہمارا پڑھانا اور لکھانے کا مقصد جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم ان سے جاب کروائیں گے۔ پڑھائی کا مقصد جو ہے، بلکہ قرآن میں بھی لکھا ہے اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ ہمارا اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے ایجوکیشن اس لیے ضروری ہے کیونکہ ایجوکیشن آپ کو شعور دیتی ہے، اور لڑکا ہو یا لڑکی، اسپیشلی لڑکیوں کو شعور کی بہت ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وہ بہت امیچور ہوتی ہیں، بہت ایموشنل ہوتی ہے۔ پڑھائی ان کو ایموشنل کو کنٹرول کرنا، زندگی کی پریکٹیکل لائف میں کس قدم پہ کس ڈیسیشن لینا، ڈیسیشن کو امپلیمنٹ کرنا، اور اپنی ڈیسیشن پہ فارم ہونا، کنٹینٹ ہونا سکھاتا ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی بچیوں کی تربیت کے ساتھ ان کو ایجوکیشن پرووائڈ کریں۔ لڑکوں کی ایجوکیشن پہ ہم بہت زور دیتے ہیں پر ان کی تربیت نہیں کرتے، تو ہر جگہ سے ہم کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ مس کر رہے ہیں۔ تو لڑکوں کو آپ ایجوکیشن پلیز پرووائڈ تو کرتے ہیں، لیکن ان کی تربیت کرنا بہت ضروری ہے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کا بیٹا 8 سے 9 یا 10 سال کا ہو چکا تو آپ اس کو باہر بھیجیں،
کچھ روٹی لینے، پہلے آپ اپنے فادر کے ساتھ بھیجیں یا پھر اس کے بعد بڑے بھائی کے ساتھ بھیجیں۔ اگر یہ 2 آپشنز اویلیبل نہیں ہیں تو خود جائیں، بچے کو سکھائیں اور اس کے بعد اسے چھوٹی چھوٹی جگہوں کے لیے بھیجنا شروع کریں۔ فار ایگزامپل، اگر آپ سبزی یا کچھ لینے جا رہی ہیں یا آپ کے ہسبینڈ جا رہے ہیں، کیونکہ یہ کام بیسکلی انہی کا ہے، تو آپ ان کے ساتھ بچے کو چھوٹی سی ہی عمر میں بھیجنا شروع کریں تاکہ اسے بھاؤ تول ناپ تول کرنا آ سکے۔ سبزی کیسے لینی ہے، دہی کیسے لینا ہے، انڈے کیسے چیک کر کے لینے ہیں، یہ بیسک چیزیں بچے کی تربیت ہوتی ہے اور بچے کو آنی چاہیے۔ آپ نماز کے لیے اسے مسجد بھیجیں اپنے فادر کے ساتھ۔ فادر اویلیبل نہیں ہیں، منڈے ٹو فرائیڈے جاب کرتے ہیں، رات دیر سے آتے ہیں، تو سیٹرڈے اور سنڈے کے کسی بھی ایک دن کو، کسی بھی ایک ٹائم کو، ضروری نہیں کہ آپ 5 وقت اسے بھیجیں، 1 وقت یا 2 وقت مسجد میں ضرور بھیجیں جب آپ کے ہسبینڈ اویلیبل ہوں، تاکہ بچے اس بات کو سمجھیں کہ لڑکے کو نماز مسجد میں ہی پڑھنی چاہیے۔ اس کے کیا ثواب ہے کہ ایک ایک قدم اٹھاتے ہوئے مسجد کی طرف اس کا ثواب ہے اور واپس لوٹتے ہوئے بھی اس کا ثواب ہے۔ تو اس طریقے سے اس کی تربیت ہو رہی ہے۔ تو آج کا سارا جو ویلاگ ہے وہ تمام اسی تربیت کے اوپر ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کس طرح سے لے کے چلیں اور اپنے ہر ٹائم کو کس طرح سے یوٹیلائز کریں۔ کوئی ٹائم، کوئی وقت ضائع نہ کرے بچے کو اسلامک نالج دینے کے لیے، کیونکہ آج کل کے فتنے کے دور میں اتنی چیزیں وہ آلریڈی سیکھ رہے ہیں، تو کیوں نہ آپ انہیں ایک ایسے اسلامک گھر اور ایسے اسلامک باتیں سکھائیں جو وہ آگے بھی پرووائڈ کریں گے، تو صدقہ جاریہ ہوگا۔ کیونکہ نالج شیئر کرنے سے بڑھتی ہے، چاہے چھوٹی سی ہی صحیح، وہ بڑھتی ضرور ہے اور بچہ سیکھتا ہے۔ تو بس آپ کوئی بھی موقع، اپرچونٹی مس نہ کریں اپنے بچوں کو سکھانے کی۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ جب آپ خود جو ہے، آپ کو دینی انفارمیشن آپ کو ملے گی، تو اس کے لیے آپ آن لائن بہت سارے آرٹیکلز ہیں، بہت ساری یوٹیوب کی ویڈیوز ہیں۔ میں ریکمینڈ کروں گی کچھ جن کو میں فالو کرتی ہوں، ان کا جو لنک ہے وہ میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی۔ اور ERDC ہے جو بچوں کی تربیت کے حساب سے آصف صاحب ہیں آن یوٹیوب، جو بہت زیادہ بچوں کی تربیت کو لے کے کافی ان کی ویڈیوز ہیں۔ پھر بہت سارے پوڈ کاسٹ ہیں، پھر جیسے الایمان انسٹیٹیوٹ ہے۔ واٹس ایپ گروپ پہ بہت سارے گروپس بنے ہوئے ہیں جہاں آپ کو بہت اچھی نالج ملتی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں ان کے لنکس یہاں پہ پرووائڈ کر دوں گی، آپ ان کو جوائن کر سکتے ہیں۔ وہاں ڈیلی بیسس پہ جو ہے بچوں کے حساب سے پیرنٹل ٹین ایج پیرنٹنگ گائیڈنس اور تربیت لیسن، قرآن کی چھوٹی چھوٹی تفسیر بچوں کے حوالے سے، 1 سے 10 سال کے بچوں کی قرآن کی تفسیر، بڑوں کی تفسیر بہت ہی آسان ہماری اردو زبان میں جو ہے وہ بتائی جاتی ہیں۔ میرا بھی ایک واٹس ایپ کا گروپ ہے لٹل مسلم اسکالرس کے نام سے، جہاں پر جو میں بچوں کی تربیت، پیرنٹنگ گائیڈنس، ٹین ایج پیرنٹنگ وغیرہ جو ہے پرووائڈ کرتی ہوں۔ بہت سارے ڈے ٹو ڈے جو ہیں دعائیں، ہمیں بچوں کو کیا سکھانی چاہیے، بچوں کو نماز کی ایکٹیویٹیز کروائیں، ڈو اٹ یور سیلف DIY ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، پلے فل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جس میں بچہ جو ہے وہ دین کے بارے میں سیکھتا ہے، رائمنگ پوئمز سکھائی جاتی ہیں، جس طرح کہ ہم 5 پلرز آف اسلام بچوں کو سکھاتے ہیں، تو وہ پوئمز کی صورت میں اگر ہم سکھائیں تو بچہ بڑی جلدی، بہت فاسٹ اور تا حیات زندگی بھر اس کو یاد رہتی ہیں۔ تو یہ کچھ ایکٹیویٹیز ہیں جو آپ اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ ڈیلی نہ صحیح لیکن ہفتے میں ایک دن ایسا ضرور بنا لیجیے، فرائیڈے یا سیٹرڈے یا سنڈے، کوئی بھی ایک دن جس میں آپ کے ہسبینڈ بھی آپ کا ساتھ دیں اور آپ سب مل کے جو ہے بچوں کے ساتھ جو ہے کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹیز، کوئی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز، پارک میں جا کے آپ نے جو ہے کوئی سٹوری سیشن سنا دیا، یا کوئی آپ نے اس کے اوپر کوئی پینٹنگز کر لی، جو ہے وہ نماز کے حساب سے آپ نے جو ہے وہ 5 وقت کا جو ہے وہ سینریز آپ نے ڈرا کر لی کہ جی فجر کے ٹائم پہ تھوڑی تھوڑی روشنی ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، ظہر کے ٹائم پہ سورج بالکل پیک پہ ہوتا ہے، عصر کے ٹائم پہ ہلکی ہلکی اورنج لائن آ جاتی ہے، مغرب پہ 3 لائنز آ جاتی ہیں، اور عشاء پہ بالکل اندھیرا ہو جاتا ہے۔ یہ کچھ آپ پینٹنگز کر سکتے ہیں، پھر بچہ ان کو ٹیگ کرے کہ جی اب مغرب کا ٹائم ہو گیا ہے تو وہ اس پہ ٹیگ کر دے۔ تو آپ بہت ساری ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ کر سکتے ہیں، جس میں آپ بچے کو جو ہے وہ بچہ انجوائے بھی کرے گا، اس کی ایک آرٹ کی ایک ایکٹیویٹی بھی ہو جائے گی، پیرنٹس کی انوالومنٹ بھی ہو جائے گی، اسے ایک خوشی کا جو ہے وہ احساس ہوگا کہ اس نے اپنے پیرنٹس کے ساتھ ایک ایکٹیویٹی کی جس میں کوئی گیجٹس انکلوڈ نہیں ہیں، اور پوری فیملی کا ایک فیملی ٹائم بھی ہو گیا ہے، اور آپ کا دن بہت اچھے سے گزر سکتا ہے۔ کیونکہ اب حالات ایسے ہیں کہ باہر انوائرمنٹل ایشوز اتنے زیادہ ہیں اور مہنگائی اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ آپ جو ہے وہ باہر یہ ایکٹیویٹیز یا باہر ڈنر پہ لے جانا یا ایون کہ اسنیکنگ کروانا ہم مڈل کلاس والوں کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ
مشکل ہوتا جا رہا ہے، تو آپ کچھ ایسی ایکٹیویٹیز اپنے گھر میں یا گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ یا باہر پارک میں جا کے یا آپ اپنے ہی گھر کے اندر بھی کر سکتے ہیں، جس سے آپ بھی انجوائے کریں گے، بچے بھی انجوائے کریں گے۔ اسنیک ٹائم کریں، پورے ٹیبل سجائیں، بچوں سے چیزیں بنوائیں، بیٹیوں سے جلی، بیٹوں کو بھی انوالو کریں کہ وہ ٹیبل لگائے یا وہ کوکیز بیک کر سکتے ہیں، تو اس میں آپ کی میجرمنٹ میں ساتھ دیں گے، تو میجرمنٹ میں وہ پھر میتھمیٹکس سیکھیں گے۔ پھر اس کے ساتھ آپ ان کو یہ بھی بتائیں کہ جب ہم کوئی چیز شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم شروع اللہ کے نام سے کرتے ہیں، اور اللہ ہمیں ہر چیز میں برکت دیتا ہے جب ہم ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں آپ کی ہو گئی اسلامی تربیت۔ پھر آپ نے ان کو بیسک لائف ایتھکس آپ نے ان کو سکھائیں، پھر اس کے بعد آپ نے ان کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، آپ نے ان کو ڈپینڈنٹ بنایا ہے بجائے اس کے کہ وہ کسی پہ آپ نے ان کو آپ نے ان کو انڈیپینڈنٹ بنایا ہے بجائے اس کے کہ وہ ڈپینڈنٹ ہو جائے ہر کسی پہ۔ تو آپ ان کو ابھی سے ہی ٹریننگ سٹارٹ کر دیجئے ان کی، بٹ ڈونٹ کال اٹ ایز اے ٹریننگ، کال اٹ تربیت۔ آپ تو ہوپ فلی آپ کو یہ میری ویلاگ پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اپنا بہت خیال کیجئے گا۔ لیونگ ود اے ویری پازیٹیو نوٹ، انٹل نیکسٹ ٹائم دعاؤں میں رکھیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، کچھ اور دیکھنا چاہ رہے ہیں تو پلیز ڈسکرپشن میں مجھے پلیز کامنٹ میں کر کے بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی اور کیا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، انٹل نیکسٹ ٹائم ٹیک کیئر، مع السلام، اللہ حافظ۔